حضرات محترم، آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ اور میں بتاتا ہوں ایک چھوٹے سے واقعے سے کہ امام اعظم کون ہے۔ آپ فقیہ ملت تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ تابعین بھی ہیں۔ آپ نے بہت سے صحابہ کی زیارت کی ہے، بہت سے صحابہ سے روبرو تعلیم حاصل کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ حضور مجھے موقع دیں تاکہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کر سکوں۔ امام اعظم نے فرمایا جو اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اب یہ کیوں فرمایا امام اعظم نے؟ اس کی وجہ جانیے۔ حضور فرماتے انا خاتم النبیین علی نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیوں مانگوں میں تجھ سے دلیل؟ جب میرے نبی نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو دلیل تو وہ طلب کرے گا نا، علامات تو وہ مانگے گا نا جس کو حضور کے آخری نبی ہونے پر شک ہو۔ امام اعظم نے اس کی ساری شیطانی سوچ پر پانی پھیر دیا، اس کے پروپیگنڈے کو وہیں ختم کر دیا کہ تو کتنی بھی دلیل دے، میں تجھ سے مانگ ہی نہیں رہا دلیل، جس کو شک ہوگا وہ دلیل مانگے گا، حضور آخری نبی نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے اتنا بڑا مسئلہ چھوٹے سے مختصر الفاظ میں حل کر دیا۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ۔ حدیث شریف میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بہت بڑی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے عاشق رسول محدث جلیل حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں کہتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بشارت دی ہے۔ اتنے بڑے فقیہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا حضرت نعمان، جب حضرت نعمان حضرت امام اعظم کے والد جب پیدا ہوئے حضرت ثابت، تو آپ کو گود میں لے کر سر چشم ولایت یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو لیا اور آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے دعا فرمائی، اور آپ کی دعا کا اثر ظاہر یہ ہوا کہ حضرت ثابت کے گھر میں امت کا اتنا بڑا امام پیدا ہوا جس کو ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی دعا کا اثر ہے۔ امام اعظم